السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی شر خیر و دل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 56 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 54 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ ٹرانسلیشن۔ وهو الذي، وہی پاک ذات ہے، یرسل، جو بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری لے کر اس کی رحمت کے آگے آگے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اقلت، اٹھاتی ہیں، سحاباً ثقالاً، باری بادل، سقناہ، ہم ہانک لے جاتے ہیں، لبلد میت، اس کو مردہ شہر کی طرف، فانزلنا، تو اتارتے ہیں ہم، بہ الماء، ساتھ اس کے پانی، فاخرجنا، تو نکالتے ہیں ہم، بہ، ساتھ اس کے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى، ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یخرج، نکلتی ہیں، نباتہ، اس سے نباتات، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ جو ناپاک ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا اس سے، الا نکدا، مگر تھوڑا تھوڑا، یا پھر ناقص۔ کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 55 سے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب مزید دعا کرنے کے ادب و آداب سکھا رہے ہیں کہ دعا کس طرح کی جائے اور دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں، مکی سورہ مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کائنات پہ غور و فکر کروانے کے بعد، یہ فرمانے کے بعد، تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو رب العالمین ہے، تو پھر حق رکھتا ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اور اس کو پکارتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کس طرح اسی سے آوازاری کرنی چاہیے۔ اور یاد ہے کہ ادعو، اس سے مراد اسپیشلی ادھر دعا ہے، کہ ہمارے دین اسلام میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اپنی کسی حاجت کے لیے، تو اس سے ہماری ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ ہمیں مکمل یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشائی پہ قادر ہے، یا ہمیں کچھ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اسی لیے ادعو کہہ کے ساتھ ہی ربکم بھی کہہ دیا کہ پکارو، دعا کرو اپنے رب سے، اپنے رب کو ہی پکارو، وہ رب ہی حق رکھتا ہے
کہ اس کو ہی ہر حال میں پکارا جائے، اس سے ہی دعا کی جائے، اور دعا کی کیفیت کیا ہو، کس طرح اسے مانگا جائے، کیا آپ کی یہ دل کی حالت ہو، تضرعا و خفیہ، عاجزی اور چپکے چپکے، کیونکہ جب انسان خود کو گرا لیتا ہے، اپنی انتہائی عاجزی کی دلیل پیش کرتا ہے اپنی بندگی کی کہ میں اس رب کے آگے ہی جھک رہا ہوں، اور کیا کیفیت ہو، عاجزی کی بھی اور گریہ زاری کی بھی، چپکے چپکے بھی۔ ایسا نہیں کہ انسان تکبر والے انداز میں اس سے مانگے یا پھر بہت اونچی اونچی چیخ چلا کر پکارے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے جو چھپا ہو، جس کے اندر عاجزی ہو۔ اور یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی یا اس کے علاوہ بھی اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے دل میں عاجزی میں چھپ کے پکارتے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا زکریہ علیہ السلام، انہوں نے جب اپنے رب کو پکارا اور کس طرح دعا کی اولاد کے لیے، اور اولاد کیا، نیک صالح بیٹا عطا کر جو وارث ہو انبیاء کی وراثت کا۔ اور اتنا پیارا محبت والا انداز، یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی گزر گئی ہے اولاد کو ترس رہا ہوں، تو کیسی محبت ہے اے اللہ تیری ہمارے ساتھ، ہم تیرے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، ایسا کوئی لفظ شکوے والا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ انسان اس کیفیت کو کسی تنہائی میں، کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر تصور میں لائے تو کیا وہ کیفیت ہوگی جب بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان یہ عجز و نیاز والی کیفیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت اپنے بندے پہ کتنا پیار آیا ہوگا اس کیفیت پہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کچھ ایسے بھی لوگ دکھنے کو ملتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ ہماری اپنے اللہ کے ساتھ محبت ہے، ہم اپنے اللہ کے ساتھ شکوے والے انداز سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ تو منانے والی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، انسان کو نہایت عاجزی کے ساتھ اور گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں پھر مزید اس لیے بھی ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعا کرنے کو واضح کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اسپیشلی اللہ سے نہیں مانگتے، اگر اللہ چاہیں تو ہمیں دے دیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کا زیادہ پتہ ہے کہ ان کو کیا چاہیے۔ تو یہ چیز اس کے برخلاف ہے، یہ جو نظریہ ہے انسان کا کہ انسان دعا نہ کرے، تو یہ چیز اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو، اور پکارنے والی، دعا کرنے والی کیفیت عاجزی والی اور گریہ زاری والی ہو۔ پھر فرمایا انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ قبولیت والے جو اوقات ہیں ان میں مانگی جائے، جیسا کہ اذان کے بعد، بارش کے وقت، تہجد کے وقت، خانہ کعبہ کو دیکھ کے بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نظر نیچی رکھ کے سیدھا جا کے خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت دعا قبول، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ اسپیشلی پہلی نظر جب بھی خانہ کعبہ کو دیکھو دعا کرو تو قبول ہوگی، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی مجالس ہیں، قرآن کے مجالس، تو ان مجالس میں بھی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کرنے سے پہلے انسان صدقہ کر لے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لے، دعا کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول پڑھ لے، تو یہ چیزیں بھی دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہیں، یا پھر دعا کی قبولیت میں اہم ہیں۔
اور پھر مزید جیسا کہ کہا خفیہ چھپ کر گریہ زاری کے ساتھ، تو تنہائی میں بھی دعا کرنا مستحب ہے، جس طرح کہ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی جب دیکھا سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں تو فوراً سے کہا فہب لی من لدنک ولیہ۔ ایک مقام پہ فرمایا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اسی وقت خود ہاتھ اٹھا کر فوراً سے دعا کی۔ تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان خود بھی اللہ سے مانگے۔ کچھ لوگ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا کیا کنسیپٹ تھا کہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم دعا کرو، تم دعا کرو۔ اگرچہ دوسروں سے دعا کا کہا جا سکتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی اللہ کے گھر جا رہا ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا کوئی اگر نیک سفر سے واپسی ہے تو اس سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے، یا کوئی نیک مجالس کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہے، یا کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے تو اس طرح بھی دوسروں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، یا کوئی نیک لوگ ہیں تو ان سے بھی دعا کا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دعا کرنے میں انسان خود بخل سے کام نہ لے کہ خود تو دعا کرے نا لیکن دوسروں پر بار بار کہتا رہے۔ اور پھر مزید یہ کہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو ناممکن ہو، یا پھر ہمارے حق میں اچھی نہ ہو، یا پھر کسی اور پہ ظلم و ستم والی دعا ہو، تو اس طرح کی بھی دعا کو قبول بھی نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر جیسا کہ بتایا گیا پہلے کہ دعا کا انداز چیخنے والا نہ ہو بلکہ بہت عاجزی ہو، اور ایسی عاجزی کہ جس میں دوسرے کی بڑائی کا اقرار ہو، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنا ہو۔ اور مزید اس میں ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، جس طرح کہ دعا کا جو انداز ہے وہ چیخنے والا نہ ہو بلکہ بہت مؤدبانہ انداز ہو، نرمی والا ہو، اور عاجزی اور آہستہ ہو۔ جس طرح کہ ایک صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر کے دوران ہماری آوازیں بہت اونچی ہو گئیں، ہم تکبیر، تحلیل، تسبیح اونچی اونچی آواز میں کر رہے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ کیفیت دیکھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے یا گونگے یا غائب کو نہیں سنا رہے بلکہ اس کو سنا رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو جو بہت سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور پھر مزید ہی ساتھ کیا فرما دیا کہ حد سے نہ بڑھو، جیسا کہ ابھی بات کی کہ ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے جس میں کسی کے لیے ظلم و ستم ہو، یا پھر کوئی ایسی دعا جو ناممکن ہو، اس طرح کی دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ میانہ روی اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ جب زمین میں اصلاح ہے، امن و امان ہے، تو اس وقت ایسے کام نہ کرو کہ جس سے فساد برپا ہو۔ پھر مزید فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ اب دعا کرنے کے اور بھی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک امید ہو، دوسری طرف اللہ کا خوف بھی ہو، کیونکہ مومن بندہ جو ہے وہ دو ہاتھوں کے درمیان جیتا ہے، ایک طرف اللہ کا ڈر اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید۔ اس میں ہماری سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں کہ ہم لوگ یا تو اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں ہر کام میں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے کہ نہیں، اسی بات پہ رہتے ہیں، یا پھر دوسروں کو کہتے ہیں، بس دوسروں کو اللہ کا ڈر ہی سناتے رہتے ہیں، ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، گناہ ہوگا، یا چھوٹے بچوں کے ساتھ اسپیشلی ایسا نہ کرو اللہ میاں ماریں گے، ایسا نہ کرو یہ ہوگا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، ایک طرف اللہ کا خوف اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید۔ جس طرح کہ غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو شراب پینے والے لوگ ہیں یا کوئی اور انہوں نے ایسا جرم کیا، کہا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف ہی نہیں کریں گے، یا پھر خود کے بارے میں کہا کہ ہم سے تو ایسے گناہ ہو گئے کہ اللہ ہمیں معاف ہی نہیں کریں گے۔ تو عمر فاروق نے فوراً لکھا کہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے آپ کا گناہ بڑا تھا یا جو اب آپ کی کیفیت ہے وہ زیادہ بڑی ہے، کیونکہ بندہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً انسان
پلٹ آتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر انسان یہی گلٹ دل میں رکھے کہ اب تو میری کبھی توبہ ہی نہیں، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، اللہ کی رحمت کی امید سامنے نہ رکھے، تو انسان اس سے بھی بہت بڑا گناہ گار قرار پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب دوسروں کے ساتھ معاملات کرو تو اللہ کی رحمت کی بشارتیں سناؤ۔ ہم لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا تو بالکل ریلیکس ہو کر گناہ کرتے رہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، یا پھر دوسری طرف خوف کے ساتھ۔ ایک طرف یہ کہہ کے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کرتے ہی جاتے ہیں، یا پھر دوسری کیفیت خوف اندر پال پال کر جیتے رہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہی ناپسند ہیں۔ اسی طرح جب دوسروں کو بھی اعمال کی طرف رغبت دلائیں تو ایک طرف اللہ کا ڈر اور دوسری طرف بشارت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، ایک ماں سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور چیز وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر، یہ ایک رواجی جملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حدیث سے مجھے آج تک کوئی ایسے الفاظ نہیں ملے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے ایک لمٹ میں رکھ کے اس کو شمار کر دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے کیا 1000 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والے ہوں اپنے بندوں پہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی محبت کو ہم شمار کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ قریب ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہوگا کہ اسپیشلی دعا کرنی ہے، دعا کے جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، قوم و وطن کے لیے، اور جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے، جو فوت شدہ ہیں تو ان کے لیے بھی، کہ جو صحیح عقیدہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔